بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، ہمارا مسئلہ بعد کا پہلے ایک گزارش کروں۔ صحافت کی دنیا کا آج ایک تاریخ دن ہے۔ تاریخ دن اس لیے ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو اسلام آباد پریس کلب کی بلڈنگ ہے، یہ صحافیوں کی عزت کی علامت ہے۔ ہم مظلوم لوگ جب ظالم کے خلاف بولنے کے لیے آتے ہیں تو یہ عمارت ہمیں پناہ دیتی ہے، ہماری بات سنتی ہے اور ہمارے معاملات کو لے کر چلتی ہے۔ لیکن گلبرگ کی انتظامیہ، جن کے بقول ان کی مرضی کے بغیر اس ملک میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، میں یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن آج جب پریس کلب کے سامنے بیریئر پہ ہمیں روکا گیا، کن کو روکا گیا؟ 500 مظلوم لوگ جن کے ہزاروں کفیل ہیں، بیوائیں، یتیم، پینشن والے لوگ، وہ لوگ جو اس ظلم کی چکی میں پس کر 3 ہمارے جو متاثرین تھے پہلے انتقال کر گئے، اور ایک دوست کو پرسوں دل کا دورہ پڑا، وہ یہ دنیا چھوڑ گیا۔ وہ متاثرین جو آج اپنے بزرگوں کی دوائیاں نہیں لے سکتے، وہ میری بہنیں جو آج اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، وہ میری بہنیں جو آج اپنے بچوں کو پالنے سے معذور ہیں، ان مظلوم لوگوں کے لیے پریس کلب کے دروازے بند کیے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو پریس ہے نا جی، یہ جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہمارا فخر ہیں۔ محترم ارشد شریف صاحب، محترم صدف نعیم صاحبہ، محترم ارشد وحید چودھری صاحب، محترم سلیم شہزاد صاحب، محترم ولی خان بابر صاحب، ان لوگوں نے قربانیاں جانیں دی ہیں حق اور سچ کے لیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چند ٹگے کے لوگوں کو انہوں نے خرید لیا، تو میری نظر میں یہ جو میرے سامنے صحافی کھڑے ہیں، غیرت مند بھی ہیں، اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، مظلوموں کے لیے۔ اب آپ کی طرف سے جدوجہد میں ایسی شمولیت ہوگی کہ یہ یاد رکھیں گے کہ طاقت کے ذریعے صحافیوں کی عزت نفس اور عزت نہیں لی جا سکتی۔ میری پہلی گزارش تو یہ ہے۔ میری دوسری گزارش ہے، گلبرگ میں ارسلان حمید جب گرفتار ہوا تو اس نے مجھے کہا، اعجاز صاحب میری شکل دیکھیں، میری عقل دیکھیں، میری تعلیم دیکھیں، میں اس قابل ہوں کہ میں 12 ارب کا فراڈ کروں؟ سر، میں تو گلبرگ کی انتظامیہ کا فرنٹ مین تھا۔ جتنا پیسہ گیا گلبرگ کی انتظامیہ کے پاس گیا، حتیٰ کہ ان کی اتنی ناجائز فرمائشیں تھیں کہ مجھے شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ دوستو، جس وقت یہ فراڈ ہوا، یہ معاملات، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، یہ میرے بچے میرے پاس آئے، ہم بیٹھے گلبرگ کی انتظامیہ کے ساتھ، شجاعت اللہ قریشی، ان کی پوری ٹیم، ان کے وکلاء اور ہماری افیکٹی کمیٹی۔ پہلے تو شجاعت اللہ قریشی نے کہا کہ بتائیے ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بلڈر اور ایک انویسٹر کا معاملہ ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی، آپ کے دفتر میں 7 لوگوں نے 65 سے 75 لاکھ روپے کی نئی گاڑیاں لی، نام بتاؤں؟ انجن نمبر، چیسس نمبر بتاؤں؟ آپ کے دفتر میں فلاں بندے نے 25 تولے سونا لیا، نام بتاؤں؟ آپ کے دفتر میں فلاں بندے نے رشوت کا ارسلان حمید سے غوری ٹاؤن میں گھر لیا، نام بتاؤں؟ آپ کے دفتر میں ہر جو بھی دکان اور فلیٹ وہ 3-4 لوگوں کو بیچتا تھا، آپ کا اسٹاف 5 سے 10 لاکھ روپیہ اس سے لیتا تھا۔ آپ لوگ براہ راست ملوث ہیں، ظاہر ہے، اور میں نے چیلنج کیا کہ آپ بہت بڑے محکمے کے افسر ہیں، مجھے غلط ثابت کر دیں، میں سامنے پل پہ پھانسی دینے کو تیار ہوں اپنے آپ کو۔ خاموش ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ہمارے ساتھ ایک لائے عمل طے کیا۔ لائے عمل یہ طے کیا کہ اعجاز صاحب، ایف ایگزیکٹو میں ہمارے پاس بہت انوینٹری ہے، کیش ہم متاثرین کو نہیں دے سکتے، ہم پلاٹوں کی صورت میں سب کو کمپنسیٹ کریں گے، آپ ایک مہربانی کریں، ارسلان حمید کے 2 پلازے مکمل ہیں، 2 نامکمل ہیں اور ایک پلاٹ ہے، اس پہ آپ کے متاثرین کا قبضہ ہے، آپ اس کی پراپرٹیوں کا قبضہ ہمیں دلائیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک اسکروٹنی کریں، 12 ارب میں سے صرف وہ پیسہ جو لوگ گھر سے لائیں اس پہ لائیں۔ غرض یہ ہے کہ انہوں نے کہا کوآپریٹو ریسٹار یا ریسٹار سے اجازت ہم لیں گے۔ یہ تمام معاہدے کو میں نے کہا کہ باہر 1500 متاثرین کھڑے ہیں،
अपने अफसर को भेजें, तस्दीक करे। इनके डायरेक्टर लेवल के बंदे ने 1500 लोगों के सामने इतराफ किया, हमारा ये माहिदा हुआ। एक लंबी मीटिंग्स, और ये मीटिंग्स तकरीबन 20 मरतबा चलती रही। मुख्तलिफ वक्त में ये गुलबर्ग की इंतजामिया झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इन्होंने हमारी जिंदगी अजाब करके रख दी। चलते रहे, जब भी हम स्ट्राइक की तरफ गए इन्होंने इंटरवीन किया। हम सुलह चाहते हैं, इन्होंने जो सर्कल रजिस्ट्रार है उसको लिख कर दिया, हम सुलह चाहते हैं, हम इनकी साथ हर बातें मानेंगे। इन्होंने DIG इस्लामाबाद को कहा, हम इनकी हर बातें मानेंगे। इन्होंने DC इस्लामाबाद को कहा, हम इनकी हर बातें मानेंगे। होते होते दिसंबर में 3 दिसंबर को हमने स्ट्राइक करनी थी। इन्होंने फिर लोग हमारे साथ भेजे, सिर्फ हमें दिसंबर का महीना दे दें, हम दिसंबर के अंदर अंदर मुतासरीन को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बाद में हमें पता लगा हम सियासतदान नहीं, सादा लोग हैं, हम सीधे साधे पाकिस्तानी हैं। इस एक महीने में इन्होंने 4 अमल करने थे, और अगर ये स्ट्राइक हो जाती तो वो अमल ना होता। एक, सोसाइटी के प्रेसिडेंट का मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी, वो चाहते थे कि उसको एक्सटेंशन मिले, और अगर स्ट्राइक होती तो एक्सटेंशन ना मिलती, इसलिए कि मियां शहबाज शरीफ सिर्फ उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो बेहतरीन दयानतदार और जिनका दामन किसी किस्म की करप्शन से पाक होता है। इन्होंने हमें ठंडा करके गुलबर्ग के जो प्रेसिडेंट हैं उनको 1 साल की, मैं ये कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को धोखा देकर 1 साल की एक्सटेंशन ले ली। इन्होंने मैरियट के साथ एक MOU साइन करना था, इन्हें पता था कि अगर स्ट्राइक होगी तो MOU साइन नहीं होगा, इन्होंने वो MOU साइन किया। इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, इन्हें पता था स्ट्राइक होगी, नाकाम होंगे, इन्होंने उसको लॉन्च किया। इन्होंने एक फुटबॉल के मैच के साइन करने थे, वो इन्होंने साइन किए। गर्ज हमें सिर्फ इस्तेमाल किया, हमसे झूठ बोला। हम कौन लोग हैं? हम कौन लोग हैं? हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन पसंद शहरी हैं, हम मजलूम हैं। आज हमारे घर में कसमा पुरसी, फाके, परेशानियां, अजियतें, दुख, हर दिन हम दुख का काटते हैं और हर रात हम दुख का गुजारते हैं। और खुदा के बंदो, हमारे साथ खेलते हो। हमारी गुजारिश सिर्फ एक है। अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ, उसने पुलिस को बयान दिया, उसने कहा जनाब मैं गुलबर्ग की इंतजामिया का फ्रंट मैन हूँ, ये तमाम प्लाट इन्होंने मुझे 2 नंबर तरीके से अलाट किए, हर किस्म की कानून की धज्जियां उड़ाई, 25% लेकर मुझे कब्जा दिया, गलत तरीके से मेरे नक्शे पास किए, मुकम्मल मेरी सपोर्ट की, और जो बाकी बातों के अलावा उसकी बहुत सारी बातें हैं। अगर उसका बयान अगर आप लेना चाहें तो उसकी कापियां जिस सहाफी को चाहिए होगी उसके दस्तखत और अंगूठे के साथ दूंगा। और अरसलान वो आदमी है जिसके नाम पर ये सारी प्रॉपर्टियां थी, जिसने लोगों को लूटा। उसकी सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, उसने कहा इलेक्शन जब गुलबर्ग की इंतजामिया के हो रहे थे, 2 दिन पहले मुझे बुलाया गया, कहा गया इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, फौरी तौर पे 2 करोड़ दो। मैंने 4 घंटे में इन्हें 2 करोड़ रुपया दिया। रात 10 बजे शुजातुल्लाह कुरैशी ने मुझे एक प्लाट को कानून की तमाम धज्जियां बखेरते हुए अलाट किया, और अगले दिन मुझे उसका कब्जा भी दे दिया गया, और उस प्लाट के ऊपर मैंने लोगों को 3 अरब रुपए का लूटा। आप सोचिए, क्या ये वो लोग हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? और फिर अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि ये लोग आज मुख्तलिफ किस्म की अजियतों का शिकार हमको कर रहे हैं। याद रखिए, हम मजलूम जरूर हैं, कमजोर नहीं है। इस मुल्क का कानून के दायरे में रहते हुए अपने हकूक के लिए जिस हद तक भी हम जंग पे जाएंगे, हम जाएंगे। और एक गुजारिश ये है आखिर में आप तमाम दोस्तों से, मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको धोखा देकर गुलबर्ग के एक अफसर ने एक्सटेंशन दी। आज इन मजलूमों की आवाज सुने, उसकी एक्सटेंशन खत्म करें और उसको घर भेजें। दूसरे नंबर पर मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे लिए अलामत है इंसाफ की।
خدارا ہمیں قانون کی مختلف گزرگاہوں میں مت بھیجیں، ایک بار ہمیں بلا کر سن لیں۔ آپ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، اور اگر مجبوری ہوئی تو پھر ہماری آخری منزل بڑا گھر ہوگا، بڑے گھر کے آگے جا کر ہم بیٹھیں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے۔ شاید سردی سے کچھ بچے مر جائیں، شاید سردی سے کچھ بزرگ مر جائیں، لیکن میرے افیکٹو جو یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگانے کو تیار ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے گھر کی دہلیز پر اپنی جان دیں۔ شاید یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، شجاعت اللہ قریشی اور گلبرگ کی انتظامیہ نے مجھے ایک میسج دیا، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، اس ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے یا ہماری باز پوچھ کر سکتا ہے۔ یہ سارے ادارے میں جتنے بااثر لوگ ہیں، بقول ان کے ہم نے ان کو کانا کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر بددیانت لوگ ہوں گے، لیکن میری ملک کی تمام اداروں میں الحمدللہ غیرت مند ماؤں کے بیٹے، مسلمان کی گود میں پلے ہوئے لوگ، کلمہ پڑھنے والے حق گو اور سچائی کے ساتھ کھڑے آنے والے لوگ ہیں۔ صرف سچائی کے ساتھ کھڑے آنے والے لوگ اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، اور یہ جو بدماشیاں ہے یہ کھل کر مافیا بن کر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ ہماری آج جدوجہد کی ابتدا ہے۔ ہم لوگ اگلا جو ہمارا جلسہ یا جلوس ہوگا، احتجاج ہوگا، وہ 10 جنوری ڈی چوک اسی 2 بجے ہوگا، اور اس 2 بجے کے اس میں انشاءاللہ آپ کو ہزاروں کے حساب سے لوگ ملیں گے، کیونکہ اب یہ جدوجہد آگے سے آگے پھیلتی چلی جائے گی۔